الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں نیک اور صالح عورتوں کا تذکرہ جو قرآن نے بیان فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں کہ مردوں کے بنسبت عورتوں کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے گھروں کی عورتیں یا عام سماج کی عورتیں مردوں سے بہت پیچھے ہو جاتی ہیں، اپنی برائیوں کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے اور اپنی فطرت کی وجہ سے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عمل ان کو بتایا تھا کہ اگر یہ 4 عمل کر لیتی ہیں تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہیں. مرد کے لیے مشکل ہے کہ جنت کے کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائے، لیکن عورتوں کے لیے یہ آزادی حاصل ہوگی کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں. نیک عورتیں جو ہوتی ہیں، صالح اور دیندار عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کے نتائج اور ان کے فوائد گھروں سے شروع ہوتے ہیں اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے سماج کے اندر بھی پھیل جاتے ہیں. اسی لیے دنیا کی تاریخ میں، اور آپ سیرتوں کا بھی مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی کہ دنیا میں جتنے بھی باکمال اشخاص، شخصیتیں اور بامراد انسان پیدا ہوئے یا اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہوئے، ان کے پیچھے اسی عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جتنے لوگ پیچھے ہوئے، جتنے لوگ برائیوں کی جانب مائل ہوئے، ان میں بھی ہاتھ آپ کو عورتوں ہی کا نظر آئے گا. لیکن باکمال شخصیات جن کا آج بھی لوگ نام لیتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں، واقعات عرض کیے جاتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر حصہ عورتوں ہی کا ہے، یا تو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، یا بہن کی حیثیت سے، یا بیٹی کی حیثیت سے. ان 4 حیثیتوں سے آپ دیکھیں گے تو وہ شخص بام عروج پر نظر آتا ہے. انبیاء کرام سے آپ شروع کیجئے تو انبیاء کرام میں سب سے پہلی شخصیت اگر اپنے آقا کی دیکھی جائے تو ہمارے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کو دلاسا دینے والی، جن کو صبر و سکون اور تحمل عنایت کرنے والی اور تسلی بخش کلمات نوازنے والی اگر کوئی عورت ہو سکتی تھی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اس وقت میں ایسا ہو گیا تھا
جب آپ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو پہلی وحی ربانی کے آغاز میں دیکھا تھا، یعنی یہ عالم ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار آ گیا، کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اور آپ کے اندر بہت خوف و خشیت پیدا ہو گیا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اتنا خوف و ہراس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر طاری ہو گیا تھا۔ کس نے دلاسا دیا، کس نے تسلی کے کلمات کہے؟ وہ آپ کی تنہا زوجہ محترمہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو فرمائی اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا حوالہ اور تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور سکون ہو گیا۔ ورنہ آپ نے فرمایا تھا کہ زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑاؤ، بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ کیونکہ آدمی جب دہس جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو اس خوف اور دہشت کی وجہ سے آدمی کے اوپر بخار طاری ہو جاتا ہے اور اس کا بدن کانپنے لگتا ہے۔ اس میں موٹے کپڑے کی، کمبل کی، رضائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بدن کے اندر حرارت اور توازن پیدا ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوارنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے والی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی آپ کی فقط زوجہ محترمہ تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے سنبھال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان ہو گیا۔ اور دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنا دیا، امام المنبر والمحراب بنا دیا، کہ تمام انبیاء کرام کے سرتاج، تمام انبیاء کرام کے سردار اور تمام انبیاء کرام کے امام مقرر فرمائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے۔ تمام انبیاء کرام میں جن میں عورتوں کا حصہ بہت زیادہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں حضرت مریم علیہ السلام، قرآن نے سورہ مریم بیان فرمایا کہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس مرتبے پر فائز فرمایا۔ اچھی مائیں جو ہوتی ہیں، دیندار اور صالح مائیں جو ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی خیرخواہ ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی ترقی اور ان کی بلندی ان کے پیش نظر ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری اولاد ترقی پر ہوں، نیک صالح ہوں، صحت مند ہوں اور دنیا کی برائیوں سے دور رہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی معاملہ فرمایا۔ مریم جانتی نہیں تھی کہ یہ وقت کے نبی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، کس کو ولایت سے سرفراز کیا جائے گا، کس کو اصحاب معرفت سے سرفراز کیا جائے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس وقت کے ایک استاذ کی خدمت میں بیٹھایا تاکہ یہ علوم، دینی علم حاصل کر سکے، پڑھ لکھ سکے، اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ وقت کے نبی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ماں کے بیٹھانے کی وجہ سے استاذ گرامی نے پڑھانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ الف نبی نہیں کہہ سکتے، نبی امت کو پڑھاتے ہیں، نبی کو کوئی نہیں پڑھا سکتا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے استاد سے سنا کہ الف، تو آپ نے فرمایا کہ الف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب استاد کو علم ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ الف کا معنی کیا ہے، با کا معنی کیا ہے۔ اس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، جن سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو خاموش ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 55 ہے۔ اللہ کی جانب سے علم کا القا ہو گیا۔ الف کے معنی یہ ہوتے ہیں، با کا معنی یہ ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ ہم کو کیا پڑھا سکتے ہیں؟ کہا تم بتا سکتے ہو؟ کہا ہاں، الف کا معنی یہ ہے، با کا معنی یہ ہے۔ کہا ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے، یہ کوئی اور چیز معلوم ہوتے ہیں۔ تو نبی کو کوئی بھی تعلیم نہیں دے سکتا، نبی کو براہ راست تعلیم ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو علم سے بھی نوازتے ہیں۔ وہ کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کرتے، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، بلکہ ساری دنیا ان کی شاگرد ہوتی ہے، ساری دنیا انہیں اپنا معلم مانتی ہے، اپنا رہنما اور قائد مانتی ہے، کیونکہ وہ من جانب اللہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں عورتیں جو صالح نیک ہوتی ہیں، وہ ان کی نشو و نما، تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ سوچتی رہتی ہیں، ان کی سوچ نیک ہوتی ہے، افکار و خیالات صالح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے نبیوں کے متعلق آپ کو ملے گا، صحابہ میں بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں کہ جن کے پیچھے نیک اور صالح عورتوں کا ہاتھ تھا، جن کی وجہ سے آج وہ آفتاب و مہتاب کہے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں یعنی ہجرت فرمانے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا، اس لیے اب ہجرت کرنا چاہیے۔ ان کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئی۔ آج کے زمانے کی عورتیں نہیں تھیں، وہ نیک صالح عورتیں تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا، ایک سے اپنے سر کو ڈھاکا اور ایک دوپٹے سے اللہ کے نبی اور اپنے والد محترم کے لیے کھانا تیار فرمایا، اور اس کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ کھانا تم فلاں جگہ پہنچا دینا، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے رکنے کا۔ تو اسماء بنت ابی بکر چھوٹی تھیں، مزاج صالح تھا، اور بیٹی تھی صدیق اکبر کی، وہ کھانا لے جاتی تھی تاکہ کسی کو شک اور شبہ نہ ہو سکے۔ غار حرا میں پہنچا دیا کرتی تھیں، غار ثور میں پہنچا دیا کرتی تھیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپوش تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپوش تھے، اس غار ثور میں وہ کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ ایک دن ابو جہل مل گیا اور اس کے بعد اس نے پٹائی شروع کر دی۔ دوسرے دن جب آپ کھانا لے کر گئی تو آپ کے ماتھے میں، چہرے میں زخم کے نشانات، بہت اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اسماء کیوں اداس ہو اور تمہارے چہرے میں زخم کیسا؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں کھانا لاتی ہوں، واپس جا رہی تھی، ابو جہل مل گیا اور اس نے ہمارا بال پکڑ کے ایسا جھنجھوڑا
اور یہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ جو ہے تمہارے والد کہاں ہیں اور اللہ کے نبی کہاں ہیں، ورنہ ہم تمہیں بہت ماریں گے۔ اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی اور ایک پتھر کی چٹان سے میرا جو سر لگ گیا، جس سے یہ سر پھوٹ گیا، زخم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، لیکن حکم ربانی ہے، 3 دن تک غار ثور میں روپوش رہنا ہے، پوشیدہ رہنا ہے اور مشقتیں برداشت کرنا ہے، لیکن خدمت کرنے کے لیے وہی لڑکی، وہی ان کی زوجہ محترمہ جو ان کا معاون اور مددگار ثابت ہو رہی تھی۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ وہ زوجۃ صالحۃ تعینہ، کہ جو نیک اور صالح زوجہ ہوتی ہیں وہ ایمان پر اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہیں، نیکیوں پر اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہیں، کہ اگر وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، عبادت کا کام کرنا چاہتا ہے، ریاضت کا کام کرنا چاہتا ہے، تو عورتیں اس میں خلل نہیں ڈالتی، بلکہ ان کے عبادت کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ وقت سے جگا دینا، عبادت کے لیے بیدار کر دینا، اور ان کو اس کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہے، پانی کی، کھانے کی، اس کا نظم کر دینا، تو گویا وہ بھی ثواب میں شامل ہے۔ عبادت شوہر کر رہا ہے اور اس کا ثواب مفت میں اس کی زوجہ محترمہ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی معاون اور مددگار ہے۔ اس کی ترقی میں، عبادت میں، اذکار میں، تلاوت میں، روزے میں، ہر چیز میں وہ نیک صالح عورت شامل ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں فرمائے۔ شوہر کو ثواب الگ ہوگا اور معاون تعاون کرنے والے کو ثواب الگ ہوگا۔ تو یہ عورت کا کرشمہ ہے، یہ عورت کی خوبیاں ہیں، یہ ان کے کمالات ہیں کہ وہ جس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ دیں، دست تربیت رکھ دیں، دست تعاون رکھ دیں، تو وہ انسان دنیا کا باکمال شخص بن جاتا ہے، بامراد انسان بن جاتا ہے۔ پوری دنیا ان کی مثالیں بیان کرتی ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں، ازواج مطہرات میں یہ جذبات ہوتے تھے کہ اپنے بچوں کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پالتی تھیں، فخر کے ساتھ پالتی تھیں، اور انہیں سمجھاتی تھیں کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ بہت خواہش تھی کہ کل میدان محشر میں تمام شہداء کی ماں کو پکارا جائے گا، تو مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں بھی شہداء کی ماں کہہ کر پکاری جاؤں۔ 4 بچے تھے، چاروں کو تربیت فرمائی اور تلقین فرماتی تھیں کہ جب تم لوگ نوجوان ہو جانا تو میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں لڑنا اور کوشش کرنا کہ شہید ہو جاؤ۔ میں جب مجھے خبر ملے گی تو تمہاری ماں میدان جنگ میں آئے گی اور آنے کے بعد تمہیں دیکھے گی، اگر یہ وار اور یہ تلوار تمہارے سینے میں لگی ہوگی، نیزہ اگر تمہارے سینے میں لگا ہوگا، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ تم لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اگر تلوار اور نیزہ تمہاری پیٹھ میں مجھے دکھائی دیا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے میں تمہیں کھلاتی ہوں، تربیت کرتی ہوں، پالتی ہوں کہ کل میدان محشر میں جب تمام ماؤں کو پکارا جائے گا، شہداء کی ماں کو پکارا جائے گا، تو تمہاری ماں کا نام حضرت خنسہ کا بھی نام آئے گا کہ وہ شہداء کی ماں خنسہ کہاں ہیں، تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی، اس لیے تم سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا۔ اور اللہ نے وہ آرزو پوری فرمائی، ان کے چاروں بچے
میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما لیا، خوش ہو گئی، اللہ نے ہماری مراد پوری فرما دی۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹھ میں نہیں بلکہ آگے ان کے زخم ہے اور آگے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ نہیں کہ ہاں بھاگ رہے تھے یا جنگ سے اپنا ہاتھ دھونا چاہتے تھے، اس لیے نہیں، بلکہ وہ سامنے سے وار کرتے ہوئے ان پر وار ہوا اور وہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو کس مقام پر لے جانا چاہتی ہے؟ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر، اور اپنے لیے بھی کہ شہداء کی ماں کا خطاب ملے گا۔ تو ماں نے بھی، عورتوں نے بھی، جیسے مردوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے، ترقیاں کی ہیں، تو عورتوں کو بھی اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ یہ مردوں کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلتی ہیں، اور کبھی کبھی مردوں سے آگے بھی ہو جاتی ہیں۔ مرد پیچھے ہو جاتا ہے، عورتیں آگے ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میدان جنگ میں صحابیات بھی تشریف لے جاتی تھیں، اور یہ ان کے اندر جذبہ پیدا کرتی تھیں تاکہ صحابہ جذبات کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ سکے۔ اس لیے کہ میری شہادت میری ماں دیکھ رہی ہے، میری بہن دیکھ رہی ہے، اور میری فلاں دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے جاتی تھیں کہ ان کے اندر جوش و حرارت بھی ہو اور زخم اور پر مرہم پٹی بھی کی جا سکے، تو یہ خدمات بھی وہ انجام دیتی تھی۔ اس لیے یہ صحابیات بھی میدان جنگ میں تشریف لے جاتی تھیں۔ تو عورتوں کا وہ مقام اللہ رب العالمین نے بنایا، جو اسلام نے دیا، وہ کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ آج تک نہیں دیا۔ جو قرآن نے دیا، جو اللہ نے دیا، جو نبی نے دیا، وہ حصہ، وہ چیز آج تک کوئی مذہب و ملت عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات کے بعد آپ بزرگان دین کی خدمت میں پہنچیے، جتنے اولیاء کاملین اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے، ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی ماں کا ہاتھ نظر آئے گا، ان کی ماں کا حصہ نظر آئے گا، ماں کی دعائیں نظر آئیں گی، ماں کی تعلیم و تربیت نظر آئے گی، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دونوں جہان کا آفتاب و ماتاب بنا دیا، دونوں جہان میں چمکا دیا، اور آج فخر کے ساتھ دنیا بیان کرتی ہے۔ ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، اور بھی بے شمار بزرگان دین، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب لوگ اپنی ماں کی مرہون منت ہیں، اپنی ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں، ماں کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کی سرزمین سے سفر کر کے تشریف لائے اور بہت خوش تھے، خوشی یا بشاشت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ والدہ محترمہ نے پوچھا کہ بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ ماں، میں بنگال سے سفر کر کے آیا ہوں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان ہاتھوں پر 7 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ 7 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ سے کلمہ کی توفیق عطا فرمائی، یعنی مشرف با اسلام کے، اور 70 لاکھ لوگوں نے ہمارے ان ہاتھوں پر بیعت توبہ کی ہے، اس لیے بہت خوش ہوئی۔ ماں نے فرمایا، بیٹا معین الدین، یہ خوشی جانتے ہو کیوں ہے؟
یہ کمال جانتے ہو کیوں پیدا ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا سنو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے توبہ کر لی، بہت خوش ہو گئے، 7 لاکھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے ایمان قبول کر لیا، بہت خوش خرم ہو۔ یہ کمال تمہاری ماں کا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم چھوٹے تھے، دودھ پینے کے لائق تھے اور ماں تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن میرے پلانے کا انداز دوسرا تھا، ہر ماؤں سے الگ تھا۔ میں نے آج تک کبھی بھی تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ میں وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد تب تمہیں دودھ پلاتی تھی۔ یہ اسی وضو کی برکات کا ثمرہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قبول فرمایا اور تمہارے ہاتھ پر اتنے لوگوں کو بیعت توبہ اور بیعت اسلام سے مشرف فرمایا۔ تب انہیں سمجھ میں آیا کہ عورت کا کردار، ماں کی دعا اور ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کو لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ماں کو پیاس لگی تھی اور جاڑے کا زمانہ تھا، پانی مانگا تھا۔ جب آپ آج کے زمانے میں نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی آرام سے مل جاتا ہے، وہ زمانہ تھا کہ آدمی دریا سے اور کنویں سے بہت دور سے پانی لاتا تھا۔ سردی کا زمانہ، ٹھنڈک کا زمانہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پانی لینے چلے گئے۔ جب لے کر کے آئے ہیں تو ماں کو نیند لگ چکی تھی۔ خلاف ادب ہے ماں کو جگانا، خلاف ادب ہے والدین سو جائیں تو ان کو جگانا، یہ نہیں کہ اٹھیے پانی پی لیجئے۔ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ استاد سویا ہو، بڑے سوئے ہوں تو انہیں سونے دینا چاہیے، جب اڑ جائیں تب پیش کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی گلاس لیے ہوئے رات بھر کھڑے، نہ معلوم ماں کی نیند کب کھل جائے اور پھر پانی طلب کر رہے ہیں۔ سردی کے زمانے میں ٹھٹر رہے ہیں، لیکن آپ ماں کی وجہ سے گلاس ہاتھ پر یوں دبائے کھڑے ہوئے ہیں۔ سو گئی، صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے تو ماں کی نیند کھلی اور فوراً بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گلاس جب یوں پیش فرمایا تو آپ اتنا ٹھنڈک تھی کہ وہ پانی جم گیا اور جمنے کی وجہ سے ان کی ہتھیلی کا چام بھی اچھڑ گیا۔ فرمایا یہ تمہارے ہاتھ میں خون کیسا بہتا ہے؟ کہا ماں جب سے آپ نے پانی مانگا ہے تو میں آیا پانی لے کے تو آپ کی نیند لگ چکی تھی اور اٹھانا ہم نے خلاف ادب سمجھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں آپ کے سرانے پانی لے کر کھڑا ہوں کہ نہ معلوم میری والدہ کی نیند کب کھل جائے اور پانی مانگ لے تو بایزید موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے ٹھنڈک کو برداشت کرتے ہوئے ایسے ہی گلاس لیے تھا کہ یہ لگتا ہے کہ جم گیا اور ٹھنڈک کی وجہ سے میرا چام اسی گلاس کے میں پیوند ہو گیا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی ممتا چھلک گئی، ان کا خون جوش مارنے لگا، کیونکہ لڑکے کی محبت ماں کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ماں نے فوراً دست دعا بلند فرمایا اور اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہی تھی۔ بایزید فرماتے ہیں کہ ماں دعا کر رہی تھی اور ہمارے سامنے سے حجابات ہٹائے جا رہے تھے۔ قدرت کے حجابات، ولایت کے حجابات جو پوشیدہ تھے وہ ماں کی دعا سے اللہ رب العالمین ہٹائے جا رہے تھے۔ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک رات میں، ایک منٹ میں یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہوتی ہے عورت جو صالح اور نیک عورتیں ہوتی ہیں تو ان کی دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے۔ جہاں دست دعا بلند فرمائیں گی
اللہ رب العالمین فوراً قبول فرما لیتے ہیں، اور بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ماں کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے کا مقام و مرتبہ کہاں ہو گیا۔ تو ہر باکمال شخصیات میں، ہر اونچے مقام حاصل کرنے والے لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بہترین کردار کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ عورت کا، چاہے ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں یا اور دیگر شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عورتوں کی، ماؤں کی قدر کرنا چاہیے، ان سے دعائیں لینا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، اور ان سے دعا لے لیں گے تو ہمارا بہت سا کام بن جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ پریشان، حیران رہتے ہیں، تو وہ اولاد بھی پریشان ہوتی ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ جن کی مائیں، جن کے والدین اپنی اولاد سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔